آپ حضرات کے علم ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں سے کوئی خیر کا سلسلہ ملے اس کے لیے جتنی محنت کرنی پڑے، جتنا خرچہ کرنا پڑے، جتنا اہتمام کرنا پڑے، الحمدللہ ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمیں میاں چنو کے پاس ایک جگہ ہے عبد الحکیم، وہاں ایک ایسے اللہ والی ہستی سے ہمارا تعارف ہوا، رابطہ ہوا، حضرت علامہ پیر ساجد الرحمان صاحب، جنہوں نے 18 برس قبل یہ محنت شروع کی کہ وہ کم سن بچے جو حفظ کرتے ہیں ان کو ساتھ ساتھ ترجمہ کیوں نہ پڑھایا جائے۔ اس پر انہوں نے محنت شروع کی، اہتمام کیا، اساتذہ تیار کیے، دن رات لگائے، اور الحمدللہ حضرت نے ایسے نوجوانوں کی کھیپ تیار کی ہے جو حفظ قرآن کریم کی تکمیل کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے اسلام آباد میں ایک ساتھی ہیں قاری اسحاق صاحب، قاری نظام الدین صاحب، انہوں نے کوئی 5-6 سال سے یہ محنت شروع کی اور بہت قسمہ پرسی کا عمل، ہم الحمدللہ حاضر ہوئے اور جا کر چھوٹے چھوٹے بچوں سے ترجمہ سنا۔ جب میں اور مولانا عبدالرؤوف صاحب، مولانا فیصل صاحب ان کے ادارے میں گئے تو وہ جو محتمم صاحب ہیں وہ فرمانے لگے کہ جی کچھ بچوں کو بلاؤ۔ میں نے کہا جی نہیں، آپ نہ بلائیں، عبدالرؤوف صاحب جائیں گے اور ہم خود کلاس سے چن کر بچہ اٹھائیں گے۔ ہم نے بچے کلاسوں سے چن کر اٹھائے اپنی مرضی کے، چھوٹے چھوٹے بچے، 10 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ، 11 سال کا بچہ، اور ان سے قرآن کریم کا ترجمہ سنا۔ قرآن کریم کا اعجاز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ وہ بچے قرآن کریم کا بالکل درست ترجمہ پورے شعور کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضرت سے درخواست کی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت کی خیروں سے نوازے، سفر کر کے تشریف لائے اور اپنا ایک بہت لاڈلا اور چہیتا شاگرد اور ساتھی ان ساروں کو کہا کہ جی یہاں میرا کہا کہ ان کے ساتھ مل کر آپ نے اس کام کو کرنا ہے، اور جب یہاں کریں گے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ کام پوری دنیا میں پھیلے گا، اس لیے آپ پوری توانائیاں لگا کر یہاں کام کریں۔ اور الحمدللہ ہم نے اپنے اداروں میں، محمدی مسجد شجاع ٹاؤن میں، ابو بکر مسجد میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حفظ قرآن کریم کرنے والے خوش نصیب بچوں کو ترجمہ قرآن کریم ساتھ ساتھ کروانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں آپ تمام اللہ سے عرض کروں گا کہ جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، میں یہ چاہوں گا کہ آپ بھائیوں کے ساتھ میری محبت ہے، میرا ایک دینی رشتہ ہے، میرا ایک تعلق ہے، میرا ایک مان ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ میں سے ہر ایک کا بچہ، ہر ایک کا بھائی، ہر ایک کا عزیز ایسا ہو کہ وہ قرآن کا حافظ بھی ہو، صرف حافظ نہ ہو، اسے یہ پتا ہو کہ میرے رب کا فرمان کیا ہے، میرے رب کا پیغام کیا ہے۔ آج کوئی میسج آ جائے نا اور ہمیں نہ پڑھنا آتا تو ہم ایک سے پوچھیں گے، دوسرے سے پوچھیں گے، وہ فضول میسج ہوگا، جب تک اس کو سمجھ نہیں لیں گے، حل نہیں کر لیں گے، ہم جان نہیں چھوڑیں گے اس کو۔ اور رب ذوالجلال کا پیغام ہے، رب ذوالجلال کا کلام ہے، رب ذوالجلال کا قرآن ہے، اس کو پڑھنا تو دور کی بات، اس کو سمجھنا تو دور کی بات، پڑھنے کی توفیق سے، اس کو ہاتھ لگانے کی توفیق سے ہم نہ رہیں۔ الحمدللہ ایک مسئلہ بہت سارے ساتھیوں کا ہوتا ہے جی اسکول رہ جائے گا، بھائی ہم نے الحمدللہ اس کا انتظام کر رکھا ہے کہ پرائمری پاس، 4تھی یا 5ویں پاس بچہ لیتے ہیں اور اس کو حفظ قرآن کریم مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ میڈل بھی کرواتے ہیں اور کسی قسم کی فیس بھی نہیں لیتے۔ یا آپ نے دیکھا نا اسکولوں والوں نے بڑی عالیشان قسم کی بلڈنگیں اور ڈیش ڈرامے اور روزانہ آج کلر ڈے اور آج فلانا ڈے، اور ہم ساروں کی چمڑیاں پھینس پھینس کے اتارتے ہیں، ہم سارے خوش ہوتے ہیں کہ ہم بھاری فیس والے اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ آپ سب ساتھیوں سے یہ کہتے ہیں کہ خرچ کریں، تعاون کریں، اسے اپنا کام سمجھیں، اسے اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ لیکن جس طرح اللہ رب العزت نے پانی ہر انسان کی ضرورت ہے، اللہ نے اس کو اتنا ہی عام کیا، آکسیجن ہر انسان کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت نے اس کو اتنا ہی عام کیا، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے اپنا دین اور اپنے قرآن کی تعلیم کو اتنا ہی عام اور اتنا ہی آسان کر دیا۔ الحمدللہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا اور بہت کامیابی کے ساتھ الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ آج کی اس مجلس میں یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ العزیز ہم میں سے ہر ایک اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائے گا اور قرآن کریم کا ترجمہ سکھانے کا اہتمام کرے گا۔ ابھی کچھ ٹائم ہے، دسمبر میں، مارچ میں، جب اسکولوں کے تعلیمی سیشن ختم ہوں اس وقت اپنے بچوں کو ہمارے ہاں اداروں میں تشریف لے کر آئیں
اور उनको हिफ्ज़ कुरान करीम का सिलसिला उनका शुरू करवाएं। यहाँ बहुत सारे ऐसे खुशनसीब दोस्त मौजूद हैं कि जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को इस सिलसिले में छोड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह उनका हिफ्ज़ भी मुकम्मल हुआ, उनके स्कूल की तालीम भी साथ साथ मुकम्मल हो रही। और खुदा ना खास्ता कोई साथी ये खुद ना करे तो भाई इन खैर के सिलसिलों के साथ तामुन करें। हमारे जितने मदारिस हैं, मसाजिद हैं, दीन के सिलसिले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हैं, होते रहेंगे, चलते रहे हैं और वो किसी के मोहताज नहीं। लेकिन मेरा और आपका वक्त लगेगा, हमारे बच्चे को अल्लाह कबूल करेंगे, हमारे माल को अल्लाह कबूल करेंगे, हमारे औकात को अल्लाह कबूल करेंगे। ये हमारे रब का हमारे साथ करम होगा, ये हमारे रब का एहसान होगा कि अल्लाह ताला हमारी किसी चीज को अपनी रहमत से कबूल फरमा ले। इसलिए मैं तमाम हज़रात से गुजारिश करूंगा कि इन खैर के कामों के साथ तामन करें। खुद नहीं कर सकते, दूसरे दोस्तों को तरगीब दें, लोगों को मुतवज्जे करें, इसे अपना काम समझें, इसे अपनी जिम्मेदारी समझें। जिंदगी का क्या पता कि इसकी कब शाम हो जाए, कब इसका चराग गुल हो जाए। लेकिन मेरे नामा आमाल में किसी एक हाफिज का, किसी एक चराग का, किसी एक दिए का, रोशनी की किसी एक काबिश का मेरे नामा आमाल में हिस्सा जरूर होना चाहिए, ताकि जब मैं दुनिया से चला जाऊं और बेबस हूं तो उस वक्त मुझे उस सदका जारिया का जो अजर सवाब है वो मिलता रहे, मेरे वालिदैन को मिलता रहे, मेरे खानदान वालों को मिलता रहे। इसलिए इसका आज़म करना है। आप रात की खिदमत में तारुफनामे पेश किए जा रहे हैं, तसल्ली के साथ आप इनका मुताला फरमाएं और जिस शोबे के साथ आपकी मुनासबत है, जिस शोबे के बारे में आपका ज़ौक़ है, जिस शोबे में आप शामिल होना चाहते हैं, जिस शोबे में आप अपने दोस्तों को शामिल करना चाहते हैं, उनको दावत दें, उन्हें शामिल करें, उन्हें इस मेहनत का हिस्सा बनाएं। और ये ऐसा खैर का काम है कि जिस इसके नसीब में आ गया इंशाअल्लाह नज़ीर उसके लिए सादत और खुशबख्ती की बात होगी। मैं इस हाल के मुंतज़िमीन मालिकान के लिए दुआगो हूँ, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में उनको बहुत अजर से नवाजें। हमेशा खैर के कामों में हमारे साथ ताउन करते हैं, दस्त बाजू बनते हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर नसीब फरमाए। हमारी टीम के साथी हज़रत मौलाना तनवीर साहब, मौलाना शहजाद साहब, मौलाना अब्दुल रऊफ साहब, मौलाना कारी नदीम साहब, मौलाना मुफ्ती हसीब साहब, किस के नाम लूँ, अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक अजर से नवाजें। इतनी आली शान मजालिस के इनेकाद के लिए मेहनत करते हैं। आप में से जितने अहबाब, हर एक को मालूम है कि उनका इन खैर के सिलसिलों में कितना कितना हिस्सा है। अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक अजर से नवाजें। हमारे शहजाद टाउन के दोस्त हैं, अबू बकर मस्जिद के दोस्त हैं, अल-हुदा मस्जिद के दोस्त हैं, मलोट से आने वाले मेहमान भाई हैं, हमारे भाई नंबरदार मजहर साहब तशरीफ लाए। इसी तरह दूसरी जगहों से माशाअल्लाह बहुत सारे मुखलिसीन, मोहब्बत करने वाले वो अहबाब तशरीफ लाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको अपनी शान के मुताबिक अजर नसीब फरमाएं। खास तौर पर कुर्ब जवार की इलाके की मसाजिद के जो आइम्मा व खुतबा तशरीफ लाए, शफ़क़त फरमाई, अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक अजर से नवाजें। अल्लाह ताला इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। मैं हज़रत अक़दस शेखुल हदीस मुजाहिद ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना काज़ी मुश्ताक साहब का बहुत ममनून हूँ। हमेशा शफ़क़त फरमाते हैं, उन्होंने अपने बहुत सारे मशागिल और मसरूफियात में से वक्त निकाला, तशरीफ़ लाए। हज़रत का इख्तितामी बयान होगा, उसके बाद दुआ होगी।